بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فیضی وہ اپنا شو سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ رونے والا آپ کے درمیان 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے شبیہ تابوت، جس کی زیارت کے لیے آپ بڑے دیر سے انتظار کر رہے تھے، ابھی آپ نے دلخراش اور قیامت خیز موقع اس مظلومہ اور یتیمہ بی بی کے سماعت کیے کہ جس کے رخسار کی رنگت کربلا سے شام تک بدلتی رہی، وہ بی بی جس کے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو، وہ بی بی جس کے سر پہ درد کربلا پڑی رہی، وہ بی بی جس کی سسکیوں میں کھائے بابا کی آواز تھی، وہ بی بی جو 28 رجب کو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلی، لیکن جب کربلا آئی تو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بی بی نے بابا کو میتیں اٹھاتے دیکھا، کبھی اندر کی میت، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی غازی کے کٹے ہوئے بازو فرات کی کڑائی میں سویا ہوا غازی، انتظار چچا کا منہ لوٹ آؤ فراغ سے، سکینہ کی آواز بابا کو تلاش کرتی رہی، شام غریبہ بابا کو تلاش کرنے گئی، لیکن ہاں وہ شبیہ تابوت جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، کلیجہ پھٹ جائے گا، عزیز بستی بستی غریب زہرا کی مظلومیت کے آنسو بہایا جا رہا ہے۔ آج فضاؤں میں صدائے یا حسین بلند ہے، ہر سے گوار حسین آقا کی مظلومیت کے آنسو بہا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ ایام عزا کے دن گزرتے جا رہے ہیں، سوگواروں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے کہ یہ اپنا سلام آخر ہے۔ رونے والوں آؤ ان مظلوموں کا جنازہ اٹھایا جائے، آؤ ان مظلوموں کا تابوت اٹھایا جائے کہ جن کے وارث کربلا میں موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ زینب 28 رجب کو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلی تھی، لیکن زندان سے رہائی کے بعد بھائی کا چہلم کرنے، کربلا والوں کا ماتم کرنے کربلا آئی، لوٹ رہی ہے کربلا سے آواز دیتی ہے خدا حافظ۔ اب زینب بن بھائی بھی کہلائے گی، زینب اب اپنے عزا اقربا کا ماتم کرے گی۔ خدا کسی کا گھر ایسے کاراج نہ ہو جیسے بطول کا چمن لوٹا گیا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیے سوگواروں، آپ کے درمیان جنازے آنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے درمیان 2 جنازے آ رہے ہیں۔ میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ یہ مسلم کے یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں، یہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یتیمان مسلم کا جنازہ، غائب غریبوں کی میت آ رہی ہے کہ جن کے بابا کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا ہے۔ ان یتیموں کی میتیں آ رہی ہیں جنہیں کربلا میں تیاب و گیا صحرے میں شہید کیا گیا۔ ان مظلوموں کے جنازے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حسین آقا کے قدموں میں جان قربان کی۔ لیجیے آمادہ ہو جائیے، 2 جنازے زیارت کے لیے لائے گئے۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گئے ہیں۔ سوگواروں سرو سینہ پیٹو، ماتم کرو، اللہ یہ بطول کا تاراج چمن ہے، یہ آقا زادی شاہ زادی کا لٹا ہوا گھر ہے۔ دنیا کو چاہیے یہ تھا کہ یہ لاشیں مقبر میں پڑے تھے، وارثوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا، بوسہ دیا جاتا، لیکن ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک 4 سال کی بچی تھی کہ جس کے رخسار پہ تماچے مارے جاتے تھے۔ سوگواروں آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے شبیہ تابوت آپ کے درمیان گزر رہے ہیں۔
زیارت کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ میتوں کے بعد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں، آپ کے درمیان جو جنازے آ رہے ہیں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ اے آقا عقیل، آپ کے بچوں نے میدان مقتل میں جام شہادت پہنچ کی، دلیری کی جنگ لڑی، مگر افسوس لاشیں بے کفن مقتل میں پڑے رہے۔ یزیدی فوج اپنے کشتہائے میں جس کو دفن کر کے چلی گئی، مگر آل محمد کے گود اور خاندادوں کے پلے ہوئے یہ جوان آپ کے سامنے جن کے جنازے آ رہے ہیں، یہ خون ابو طالب ہے جو کربلا میں کام آیا۔ زہرا کا لال وہ لوگ کہتے تھے کہ سنو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جاؤ سب چلے جاؤ۔ حسین ابن علی علیہ السلام کو چراغ بجھا دیا، لیکن کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے تھے، جن کے سر پہ امامہ تھا وہ کمر میں باندھے کھڑے تھے۔ ہر ایک نے سوچ رہا تھا کہیں زہرا کا لال نہ فرما دے، مجھے بچوں کی ضرورت نہیں، مجھے بزرگوں کی ضرورت نہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کا رخ کر کے مدینے کا آواز دیا تھا، اے نانا، جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہ ملے۔ یہ اولاد بنی ہاشم ابو طالب کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے۔ اب تک 5 جنازے جن کی آپ نے زیارت کر لیا ہے، لیجئے۔ بی بی ام البنین کا اجرا ہوا گھر ہے، بی بی ام البنین کا تاراج گھر ہے۔ ہائے وہ بچے جنہیں وفا کا درس ماں نے سکھایا تھا، کربلا بھیجا تھا اور یہ کہا تھا حسین کی نصرت میں کمی نہ ہونے پائے۔ یہ بچوں نے جام شہادت نوش کیا، وفا کا سلیقہ دنیا کو سکھایا۔ آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ بیٹے آ رہے ہیں جو ام البنین کی آغوش کے پلے ہیں۔ رونے والوں، ام البنین بی بی کا تاراج چمن ہے۔ جعفر ابن علی، عمران ابن علی، محمد بن علی، عبداللہ ابن علی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے، تمہارا لٹا ہوا تاراج گھر ہے، بی بی تمہارا آغوش سونا ہے، بی بی تمہارا آنگن ویران ہے۔ نہیں، آپ حق گری آ جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ مقتل روایت پڑھا جائے۔ نہیں، تابوت بھی تھی ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، جوانوں، کسی گھر میں ایک میت آتی ہے تو دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو، 18 بھائیوں کی بہن ہے زینب، 18 بھائیوں کی ہے نا۔ اب جو لوٹ کے آئے ہوگی تو داغ رسم ہے، سر پہ درد کربلا پڑی ہے، کلیجے پہ 72 داغ ہے۔ نانا سے ملنے جائے وہ کہے کہ نانا زینب آئی ہے۔ یہ ایام بی بی ثانیہ زہرا زینب سے منسوب ہے۔ اپنے نانا سے ملنے جائے وہ کہے کہ نانا زینب آئی ہے۔ نانا احوال سفر سنائے گی زینب، نانا امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا ہے، نانا میت مقتل میں بے کفن پڑی رہی، نانا ہاتھ پس گردن باندھی رہی ہے۔ ہائے صغرا ان سب کا حال پوچھے گی، کیا بتائیں گے سید سجاد، لاشیں مقتل بے کفن پڑے رہے۔ رونے والا بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے، تابوت آپ کے درمیان سے گزر گیا۔ اہتمام کیا ہے آپ نے، ہمیں خبر ملی ہے کہ صبح سے تابوت سے ہوئے ہیں۔ ہر ایک بہن گئی ہوگی، ہر جوان گیا ہوگا، سلام کیا ہوگا۔ آپ چاہتے تو چلے جاتے، لیکن اہتمام کرنے والوں نے اہتمام کیا ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، میں نے ابھی راستے میں دیکھا، میں آ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہا شام ہو رہی ہے۔ جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، جن کے ساتھ وارث نہیں ہے، وہ زیارت کرنے آئی تھی، تابوت سجے تھے، سلام کر دیا۔ شام ہوگی تو بچے یاد کریں گے اپنے وارث کو، بچے باپ کو ڈھونڈتے ہیں، بھائیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہائے شام غریباں کی غربت، مقتل میں میتیں پڑی ہوئی، زینب لاشوں کے درمیان بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے یہ تو 18 بنی ہاشم کے جنازے ہیں نا۔ بتاؤں آپ کو، رات کا سناٹا تھا، علی کی بیٹی زینب اٹھی، آؤ بہنوں میں کلثوم، ذرا مقتل میں بچے بکھر گئے ہیں جب سے خیموں کو آگ لگی ہے۔ ہائے یہ وہی بچے ہیں
جو سوکھا ہوا مستقزہ لیے فرات کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ غازی لوٹ کے آئے گا، مگر پانی نہ آیا، علمدار نہ آیا، عالم آیا۔ وہ بچے چلتے ہوئے خیموں سے امید تھی کہ امت آئے گی اور افسوس کا اظہار کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سکینہ کو تماشے کھاتے دیکھا، بی بی کی چیخ کی آوازیں سنی، بچے بکھر گئے مقتل میں۔ بی بی ام کلثوم کو لے کے علی کی بڑی بیٹی سالمہ زہرا زینب شہزادی، فکرہ بدلو، عباس کی بہن شام غریبہ مقتل میں بچوں کو اٹھاؤ، کیا سن رہے ہو سونے والوں؟ علی کی بیٹی شام غریبہ دونوں بچوں کو اٹھانے کے لیے بیٹھے خاک پہ تو بیویوں کی چیخ نکل گئی، سینے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ وہ بچے میدان مقتل میں ان کی چیخ کی آوازیں سنی ہے۔ وہ بچے جو راہوں کی نظر ہو گئے، ماؤں کے ہاتھ میں گھیرے ہوئے تھے، سواریاں دوڑائی جاتی تھی، بچے کہتے تھے اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی میں تو پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی، لوٹ کے آئی تو تیری تربت بناؤں گی۔ رونے والوں آپ جان قاسم تم پہ سلام ہو، یہ سوگوار رو رہے ہیں۔ جب سے سنا ہے کہ بار بار چچا کے پاس آتے تھے، کہتے تھے محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، اے قاسم کیا پتا تھا کہ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ چچا آبا کے دامن میں میت لے کے آئے ہیں۔ رونے والوں حضرت قاسم کا تعبیر آپ کے درمیان ماں فروا پیچھے خیر غربت، بابا کو زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے گرے، بیٹے کی میت شان سے آ رہی ہے۔ جب سے سوگواروں نے سنا ہے تو تابوت ایسے تیار کیا، آقا حسین ابا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو لے کے گئے تھے۔ فروا بہت بے چین تھی۔ رونے والوں آقا حسن کے قاسم کی میت آ گئی، عبداللہ ابن حسن کا تابوت آ گیا، حضرت عبداللہ رضی کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ انصاف سے بتائیے، میں نے نقابت کی نہیں کی، مقتل پڑھا نہیں پڑھا، شہادت پڑھی نہیں پڑھی، کیوں؟ شام ہو رہی ہے، گھر جانا ہے نا، گھر جانا تو آرام کر لینا، جب آرام نصیب ہو تو زینب کی غربت کو یاد کر لینا۔ سیلے سے اہل بیت اقرار کربلا کے مظلوموں کے ہم آئندہ سال کے فلک محرم کا چاند دیکھیں، ہم کربلا کے مظلوموں کا ماتم کریں۔ اے میری بچیوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد ہے، وہ دیکھو تمہارے درمیان جنازے آ رہے ہیں، یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں، ان کی ماں نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی۔ سمجھ گئے نا؟ میں آقا زادی زینب شہزادی کی بات کر رہا ہوں۔ زینب کے اول محمد کے جنازے آ رہے ہیں۔ خدایا ماں نے جب سے رخصت کیا ہے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، لوٹ کے جب مدینے آئی ویران آنگن دیکھا، چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے ویران آنگن میں، آج زینب بیٹھ گئی، آواز دیتی میرے بچوں یہ ماں کیوں کر زندہ رہے؟ تم نے مقتل آباد کر دیا۔ بی بی کو یاد آیا ہوگا، بچے مرنے جا رہے تھے، مڑ طرف دیکھ رہے تھے، اماں خدا حافظ۔ زینب مقتل میں میت بھائی لا رہا تھا، بہن ماتم کر رہی تھی۔ رونے والے زینب کے استقلال پر شہزادی کے لاکھوں سلام ہو۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کمر جھکی ہوئی، چھریاں پڑی ہوئی۔ یہ بی بی زینب کی اول محمد کی میتیں آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائی گئی، ماتم کر لیا، سر و سینہ ٹوٹ لیا۔ خدا کوئی حکم نہ دے، مگر مجھے ایک شکوہ ہے، جیسے تابوت کے استقبال کرنا تو نہیں کیا ہے، نہیں کیا۔ کہاں فرصت ہے زینب کے پاس کہ اپنے بچوں کو لے سکے؟ یاد دلاؤں جب منظر رہا ہوگا، جب سرکار شہداء زندان میں آئے ہوں گے، سکینہ نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوا دی۔ سرکار شہداء جب آئے، ہر ماں نے بچوں کو تسلی ہے، لیلا دور سے دیکھتی تھی وہ اکبر نیزے پہ ہے، فروا دیکھتی تھی وہ قاسم نیزے پہ ہے، ہر ماں اپنے بچوں کو دور سے نیزے پہ دیکھتی تھی۔ لیکن ہاں زینب نے اول محمد کو دیکھا یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جب زندان شام میں سرحائے شہداء آئے تو شام کی عورتوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ان بچوں کا سر لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔
بہت دیر تک انتظار رہا۔ کسی بیوی نے زندہ سے کہا لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے، کیا ایسا نہ تو ہو ماں زندہ ہے، یہ اس کے ہونا محمد ہے۔ رونے والوں بی بی کے ہونا محمد کا ماتم کر دیا، نیچے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ گھر کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سب کو ناز ہوتا ہے، سب کو بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ زینب جب لوٹ آئی تو سب سے پہلے اپنے غریب بھیا کو لے گئی، بھیا حسین کیسے کیا بھیا یار آپ کو مگر تمہیں بات کر کے گئی تھی، بھیا کیا بتاؤں بے گئے رنگوں کا دربار تھا، بازار بے شرموں ہاتھ کرتے ہوئے تھے، اگر بھیا زینب شرمندہ ہے تمہاری سکینہ کو واپس نہ لا سکی، بھیا نازا نہ ہو سکا، مگر بھیا میں نے ماتم بچھا دی ہے، جب تک یہ زمانہ رہے گا تمہاری مظلومی کا ماتم ہوتا رہے گا۔ رونے والا زینب اب وہاں سے اٹھی، اپنے بھائی کو پرسا دے کر کے اپنے بھائی کا ماتم کر کے اٹھی، یاد آیا عباس جو ترائی پہ سو گیا تھا، لوٹ کے نہ آیا تھا۔ زینب نے سجاد سے کہا سجاد مجھے عباس سے ملنا ہے، مجھے اپنے غازی سے ملنا ہے، مجھے اپنے شیر سے ملنا ہے۔ بیوی جب پہنچی تو چھوٹی سی تربت پہ قریب جا کر کے سجاد قریب نے روک دیا، کہ اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے۔ زینب سجاد کی طرف دیکھتی تھی، تربت کی طرف دیکھتی تھی، دل بھر آیا، آواز دیا بیٹا تم امام وقت ہو، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے عباس کی تربت پہ لے کے چلو، عباس کی تربت پہ لے کے چلو۔ اماں یہی تو چچا کی تربت ہے، کہ میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت اتنی چھوٹی ہے، تو اماں لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میں نے چٹائی میں دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آئیے میں نے مسائل نہیں پڑھا ہے، میں نے بس وقت کے پیش نظر جلدی جلدی گزارش کر لی، تابوت آپ کے درمیان سے گزر گئے، مگر بیوی کہیں شکوہ نہ کر لے، یہ ام البنین کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے جسے علی نے دعا و کربلا کے لیے مانگا تھا۔ ذرا میری طرف دیکھیے، فقرہ خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کے بعد غازی کا تابوت پہلے نہیں، غازی کا پہلے آئے گا۔ ذرا دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تابوت کے ساتھ واہ غربتا واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند کرتے چل رہے ہیں۔ رونے والوں آپ کے درمیان غازی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہاں یہ عباس کا جنازہ ہے، یہ عباس کا تابوت ہے۔ رونے والوں تابوت اکیلا نہیں، پہلے تابوت اس لیے لایا گیا ہے کہ بہن کی خواہش تھی کہ بھائی کی تربت بری ہوتی، لیکن ہاں جنازہ اٹھ رہا ہے کہ جس نے کہا تھا میرے لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، غازی سکینہ یاد بہت کر رہی ہے۔ لیجیے اب علم آ رہا ہے، علم کے ساتھ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے جو الکش کی صدائیں بلند کرتے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں آپ کے درمیان غازی کا علم آنے والا ہے۔ رونے والوں میری گزارش ہے علم مبارک کی زیارت کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، پرسہ پیش کیجئے، ماتم کیجئے۔ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، کربلا سن کے کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ ہائے کبھی علم کا راز سے خیمے میں آیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے سکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے درے خیمہ پہ بیٹھے تھے، بھتیجی کہتی تھی چچا آئے گا، پیاس بجھ جائے گی، لیکن ہاں سے دوبارہ آپ کے درمیان یہ جنازہ ذرا دیکھیے کہ شان سے آ رہا ہے، علم کے ساتھ ہے۔ یاد آیا کچھ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسی علم میں مشق باندھا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ چچا فرات سے لوٹ کے نہ آئے گا۔ غازی لوٹ کے نہ آیا، فرات کی ترائی پہ سو گیا۔ عباس کو سکینہ نے بہت یاد کیا۔ رہنے والوں آپ کے درمیان جو علم مبارک اور یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا، آپ سر و سینہ پیٹے وہ 3 شبی اور ہے، لیکن جب تک وہ غازی کا تابوت پیچھے پردہ دار پہنچ رہا میری طرف دیکھے تاکہ آنکھیں فرار بنی ہیں۔ رونے والوں اسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا۔ کائنات کا صابر امام مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہا، معبود مجھے بہادر بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ وفا کا سلیقہ ماں ام البنین نے سکھایا،
عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ بیت الشرف میں ایک روز ام کلثوم شہزادی کا گزر ہو رہا تھا تو کیا دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہیں. ام کلثوم کی نظر پڑی کہ عباس نظر اٹھاؤ تو کیا دیکھا آنکھیں سرخ ہیں. زینب شہزادی سے کہا بہن عباس کا محسوس ہوتا ہے جیسے کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے. غازی کے قریب ہے ان کا عباس کیا ہوا کئی راتوں کو جاگے ہو. غازی کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ آقا نے کہا عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے. شہزادی میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے دے. زینب اپنے عباس کو لے کے اپنے بھائی حسین کے قریب آئی کہ بھیا غازی سے کیا کہہ دیا کئی راتوں سے سویا نہیں ہے. عباس کو حسین نے کلیجے سے لگایا کہ عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں میں نے کربلا کے لیے کہا تھا. سوچو کربلا میں غازی کی کیفیت کیا رہی ہوگی. یہی تو وجہ تھی عباس مریتیں اٹھا رہا تھا. نجف کو رخ کر کے کہتا تھا بابا علی کربلا کے لیے مانگا تھا. عباس بہنوں کے سر سے چادر چھن گئی. ہنسو گوارا خدا کوئی ہم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. لو قیامت ہے قیامت ہے. جنازہ میں کہوں لے آؤ نہیں ضرورت ہے پڑھنے کی. بس وہ جو سامنے کھڑی ہے نا پردہ دار بہنیں اگر تمہارا پردہ سلامت رہے. تمہارا کوئی بھائی ہے جو پردیش میں رہتا ہے کہو کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں تمہارے بھائیوں کے لیے پردیسی بھائی تمہارے سلامت رہیں. سغرا کے بھائی کا جنازہ آ رہا ہے. خیر سغرا اپنے اکبر کو بہت یاد کر رہی ہے. شام کا سورج ڈوبتا ہے تو آگے کہتی آج بھی نہیں آیا اکبر آج بھی نہیں آیا اکبر. صبح عاشور اکبر کی اذان کی آواز سنی تھی سامان سفر لیے بیٹھی تھی. اکبر جو ایریا رگڑ رہا تھا تو رو کے بابا سے کہتا تھا بابا ایک بار میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں. اکبر نے بہت تلاش کیا بہن نظر نہ آئی. حسین سے روکنے کا بابا بہن نظر نہیں آتی. روزہ رسول پہ بھی دیکھا گھر میں بھی تلاش کیا آواز آئی کیسے بھائی ہو بہن کو نہیں پہچان پا رہے. کہا کدھر ہے بابا کہا تو تحریر میں دیکھو تو بابا وہ کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے کہ ضعیفہ نہیں ہے. اکبر کرے انتظار میں پورا کر دیا. لوسی اکبر کی میت آ رہی ہے. ہائے اکبر تمہاری غربت کو سبھا غریب بابا میتیں اٹھا رہا ہے. اکبر تم نے ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں دم توڑ دیا. حسین اکیلا ہے. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کا تابوت آپ کے سامنے آنے والا تھا. آپ کے درمیان شہزادہ علی اکبر کا تابوت اور پیچھے پیچھے علی اکبر کے تابوت کو جو گہوارہ بھی آ رہا ہے. ہائے سلام ہو ہمارا شہزادہ علی اصغر پر. تو پیچھے دیکھو اکبر 18 برس کا آگے آگے بھائی کا جنازہ ہے. رونے والوں آگے آگے بھائی کی میت پیچھے پیچھے ماں کے بھائی کا جھولا جا رہا ہے. اکبر مقتل میں ایریا چکا. اصغر اپنے ننھے سے حسین کا تیر کھا چکا. ہائے حسین بیٹوں نے مقتل میں دم توڑ دیا. حسین اکیلے مقتل میں ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کی. بس عزیزوں 17 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. بچیوں بابا کی بہت یاد آتی ہے نا بہت یاد کرتی ہے بابا آپ کو. آپ سے انسیت کی کچھ ایسی ہوتی ہے بیٹی کو اگر کوئی شکایت کرتی ہے میں تو بابا سے شکایت کرو. ابھی ابھی آپ نے نوا سنا ہے نشیر میں جب سے غریب بابا مارا گیا ہے بیٹی کو نیند نہیں آتی. ابھی ابھی شمع تماچے مارے ہیں رخسار پہ نیند کے نشان. خیر غربت حسین مرنے کے لیے مقتل میں جاتے تھے. بیٹی قدموں سے نکلی تھی رہوار تھے اور یہ کہتی تھی بابا بابا مقتل میں جا رہے ہو. بابا تم نے دعاؤں میں مانگا تھا بابا کس کے سینے پہ سکینہ سوئے گی. رونے والا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. کہوں لانے کے لیے تابوت کلیجہ پھٹ جائے گا کلیجہ پھٹ جائے گا. وہ خوش نصیب باپ ہے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. وہ خوش نصیب باپ ہے
اسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں۔ دن بھر کا تھکا مانگا باپ جب لوٹ کے شام کو گھر آتا ہے، شام کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ باپ اگر پردیس میں ہو تو شام ہوتے ہی بیٹی یاد کرنے لگتی، بابا کب ہو گے؟ اکثر گھروں میں دیکھیے آواز قدموں کی آہٹ بیٹیاں پہچانتی ہیں، جیسے قدموں کی آہٹ محسوس کرتی ہیں دوڑ کرتی ہیں۔ عصر عاشور خیمے کے در پہ پیاسی سکینہ جس کا چچا فرات پہ مارا گیا تھا انتظار کر رہی تھی میرا بابا لوٹ کے آئے گا، لیکن کیا پتا تھا خون پیشانی پہ مل کے رہوار زورنا آیا۔ سکینہ نے خالی زین دیکھی تو دوڑی بھی آئی، گلے میں باہیں ڈال دی، رو کے کہتی بتا کس کے سینے پر سے ہوگی؟ میرا بابا نشیب میں مارا گیا۔ رونے والوں اب زلزلہ سے جو میرا زبان ہے اس سے گفتگو کر رہی ہے، یہ بتا بابا ذبح کر دیا گیا، اتنا بتا جب میرا بابا ذبح کیا گیا ہے تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ میرا بابا پیاسا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ تابوت آ جائے تو اس تابوت سے نکل جانا اور نکل کے کہنا غریب آقا تم پیاسے مارے گئے۔ بچی کو اتنا احساس تھا کہ زندان میں موت کی آخری ہچکی لے رہی ہے تو اتنا کہتی بھیا سجاد اگر کربلا جانا تو کہہ دینا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والا بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں آغوش میں ذرا سی بڑی ہوئی ہوتا کیا ہے، باپ شوق کے ساتھ شوق اور مانوں کے ساتھ کیا کہتا ہے بندے پناتا بندے پناتا۔ یہ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں تو ختم کر رہا تھا تابوت لانے کو کہنے والا تھا لیکن تابوت ہو کے والا ہے، یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے یہ کیسی غربت ہے جسے بطور نے چکیاں پیس کے پالا، وہ مقتل میں بے کفان عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ذرا دیکھو صدا رہی ہوگی، اے بابا سینے سے لگا لو، بہن فریاد کر رہی ہوگی، اے بھائیا معاف کر دینا، سر پہ چادر نہیں ہے جو تمہیں کفن میں سکوں، ماں کی آواز ہے میرے نام، میں نے چکیاں پیس کے پالا، سچا کی آواز ہے، اے بابا معاف کر دینا، تمہارا جنازہ نہ اٹھ سکا، موسی غریب کی میت آئی ہے جسے حسین کہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہوار ہوگا جو اپنے زبانے میں زبانی میں کہہ رہا ہوگا مولا سکینہ سے کیا کہوں، بیٹی انتظار کر رہی ہے۔